اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان یہ فرق ختم ہو جائے گا، بالکل کوئی فرق نہیں رہے گا کہ مال یا اس کی کمائی حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے وہ مال کما رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوں گے۔ پرواہ کیا ہوں گے کہ مال آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے۔ اس حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کے مطابق آج کہ جب مسلمانوں کا جائزہ لیں گے، سماج کے، گاؤں گھر کے یا مسلمانوں کے، تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اکثر مسلمان آپ دیکھیں گے کہ ان کی کمائی حرام طریقے سے وہ کما رہا ہے، حلال نہیں ہے اس کے مال میں، اور حرام طریقے سے وہ مال کما رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سماج میں سود کے کاروبار کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں کر رہے ہیں۔ میں دوسروں کو بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں تقریباً ہر گاؤں میں آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی سود کے کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں ہی سے قرآن نے سود کو منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہو اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، قرآن پر۔ اب ایسے کو ایمان والے کہا جاتا ہے جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ لیکن سود کے کاروبار آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے، اور یہی حرام طریقہ ہے۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ حرام طریقہ یہ سود کے کاروبار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیا فرمائی اس حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائیں گے، ہوگا مسلمان اور ہے مسلمان لیکن سود کے کاروبار کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح رشوت بھی حرام ہے۔ رشوت، گھوس خوری جس کو کہتے ہیں، کسی کو گھوس دے کے، رشوت دے کر کے اپنے حق میں پنچیتی کر لینا، یا چاہے حاکم وقت کو ہو، یا آج جو گاؤں گھر میں منڈل سردار کی جو پنچیتی ہوتی ہے، عام طور پر دیکھیں گے کہ حق انصاف نہیں کے برابر ہے، گھوس خوری یہاں بھی چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، رشوت کا لینا، رشوت کا دینا۔ لینے والے بھی گناہ کر رہے ہیں اور دینے والے بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ دونوں گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور دونوں کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینے، رشوت دینے والوں پر لعنت ہے، سود کھانے، سود کھلانے والوں پر، سود کے لکھنے اور سود کے گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور یہ کام مسلمان کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب حرام کام ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جھوٹ بول کر کے مال کماتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھیں گے کاروبار کرتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر کے، جبکہ حدیث مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص سے اللہ بات نہیں کریں گے یا اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون؟ جو شخص جھوٹی بات یا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا تجارت کر رہا ہو، مال بیچ رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی تو گناہ کا کام ہے، اور بہت سارے مسلمان جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کر رہے ہیں، لیتے میں، بیچنے میں، خریدنے میں۔ میرے بھائیوں، جھوٹ یہ بھی حرام کمائی ہے، اور یہ بھی آج سماج میں اور بالخصوص مسلمانوں میں چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسروں کو، خراب مال ہے اچھا کہہ کے بیچ دیا، مال کے اندر فالٹ ہے، برائی بھی ہے، یا ردی مال ہے، اس کے اوپر اچھے کے لیبل لگا کر کے ایک دوسروں کو بیچ دیا، ان کے عیب کو چھپا دیا، یا ایک دوسروں کو دھوکہ دے دیا۔ بھئی یہ حرام مال ہے۔ دھوکہ دے کر کے کسی کا مال بیچنا یا خریدنا، دونوں صورت میں حرام مال ہے، اور بیچنے اور خریدنے والے اگر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ حرام کمائی ہے، یہ بھی حرام کمائی ہے۔ فراڈ کر کے، کسی کا خیانت کر کے، یہ بھی حرام کمائی ہے۔ خیانت، کوئی کسی کو امانت دیا، یا دو پارٹنر مل کر کے کام کر رہا ہے، ایک کی نیت خراب ہو گئی، کسی کا مال بےایمانی کر کے وہ اس کو خیانت کیا یا دھوکہ دے دیا، یا ان کو جھوٹ بول کر کے ان کے مال کو ہڑپ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کی سب حرام طریقہ ہے، اور یہ غذائیں جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ غذا اگر آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو آپ کی اولاد نیک ممکن نہیں ہے۔ چونکہ دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک حدیث بڑی 2-3 لائن کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ ثم ذکر الرجل،
ایک آدمی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے مکہ مدینہ جاتا ہے حج یا عمرہ کی نیت سے۔ اب اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مکہ پہنچتا ہے یا مدینہ پہنچتا ہے، مکہ مدینے میں، عرفہ میں، منی میں، مزدلفہ میں، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ بلند کرتا ہے آسمان کی طرف اور اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں کرتا ہے، اللہ میرے حج قبول فرما لے، اللہ میرا عمرہ قبول فرما لے، اللہ میرے دعائیں قبول فرما لے، اللہ مجھے فلاں دے۔ اب اس آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، وہ جو بندہ لمبا سفر کیا، ہاتھ اٹھایا، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، وہ جو بندہ کھایا ہے نا وہ حرام کھایا ہے، حرام پیسے کا چاول ہو، روٹی ہو یا غذائیں ہو، حرام پیسے کا خرید کے کھایا ہے، ان کے غذائیں حرام کا ہے، حرام پیسے کا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وہ جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسے کا پیا ہے، حرام پیسہ، رشوت کا وہ بھی حرام، بےایمانی کر کے وہ بھی حرام، رشوت کا لے وہ بھی حرام، سود کھوری کا پیسہ وہ بھی حرام، یا کسی کا زبردستی پیسہ بےایمانی کیا ہوا وہ بھی حرام، یہ سب حرام طریقے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ پیا ہے وہ بھی حرام پیسے کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو وہ پہنا ہے بندہ کپڑا، سر کا ٹوپی ہو، چڈی ہو، بنڈی ہو، قمیص ہو، کرتا ہو، پجامہ، وہ بھی حرام پیسے کا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی زندگی حرام کھاتے پیتے کو زندگی گزر گئی، اس کی پرورش ہی ہوئی ہے حرام کھاتے پیتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، حرام کھا پی پہن کر کے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی یا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے حرام سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، آپ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائیں، حرام کھلانے سے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سے ماں باپ والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان کی پرورش حرام طریقے سے کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سنی ہوئی جو بات ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔